بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع 24واں پارہ ہے۔ اس میں 4 چیپٹرز ہیں۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے کائنات کا خالق اللہ ہے۔ دوسرے چیپٹر کا نام ہے اللہ کی رحمت اور غضب۔ تیسرے چیپٹر کا نام ہے مومن اور کافر کی زندگی اور موت میں فرق۔ چوتھے چیپٹر کا نام ہے قرآن اور بنی نوع انسان۔ پہلا چیپٹر 24ویں پارے کے پہلے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اس میں اللہ ساری نسل انسانیت کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، انسان سن، زمین کو بنانے والا اللہ ہے، آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، چاہے جاندار ہیں، چاہے بے جان ہیں، چاہے نباتات ہیں، چاہے جمادات ہیں، جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، اس تمام کا خالق اللہ ہے۔ یہ باتیں بیان کر کے اللہ انسان کو درس دیتا ہے، میرے بندے سن، جب ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے تو تجھے اب سمجھ جانا چاہیے نا کہ ہدایت اور گمراہی کا خالق بھی اللہ ہے۔ اگر تو ہدایت پہ چلنا چاہے تو تیرے لیے ضروری ہے تیرا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسرا چیپٹر تیسرے، چوتھے اور 5ویں رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے اللہ کی رحمت اور غضب۔ اس میں اللہ اپنی رحمت میں 2 بندوں کو تسلیاں دے رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ کافر جن کی زندگی کفر میں گزری، لیکن وہ کفر سے تائب ہو کر توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں کہ ہماری زندگی کے پہلے گناہوں کا کیا بنے گا۔ اللہ انہیں فرما رہا ہے کہ وہ اللہ غفور ہے، وہ اللہ رحیم ہے، تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم اسلام کے دامن میں آ کر تو دیکھو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ اہل ایمان کو تسلیاں دے رہا ہے، جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، مصیبت زدہ اپنی مصیبت میں اس حد تک آگے نکل چکا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ اب مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، گناہوں کی دلدل میں پھنسنے والا اس حد تک آگے جا چکا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ اب میرے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اللہ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو خطاب کر کے کہنا چاہتا ہے، میرے بندو، اگر مصیبت میں ہو تو تب بھی اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ مصیبتیں دور کر سکتا ہے۔ اگر تم گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہو تب بھی تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اور ان کے مقابلے میں جو کفار ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ڈر کی وعیدیں سنا رہا ہے۔ ڈر جاؤ میرے عذاب سے، اس وقت سے ڈر جاؤ جب تمہیں جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جائے گا۔ جہنم تمہارے لیے قید خانہ ہوگا، اس میں تمہارا کھانا بھی اذیت ناک ہوگا، تمہارا پینا بھی اذیت ناک ہوگا، اور تمہارا رہنا بھی اذیت ناک ہوگا۔ اور اہل ایمان سے سبق لے لو کہ اہل ایمان کی دنیا بھی اللہ کے لیے ہے، اور اہل ایمان جب قیامت کے دن
جنت کی طرف جائیں گے تو جنت ان کا مہمان خانہ ہوگی، جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس چیپٹر کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کا صلہ اللہ دیتا ہے۔ کافر کی زندگی اپنی ذات میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا پھر دردناک انجام دیتا ہے۔ تیسرا چیپٹر 6 رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک ہے۔ اس کا نام ہے مومن اور کافر کی زندگی اور موت میں فرق۔ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفوں میں سے ایک مومن کی مثال دے رہا ہے۔ مومن اللہ کی راہ میں بولنے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کے خاندان کا وہ شخص جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا، وہ تنہا فرعون کے دربار میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بول رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو، تمہارا یہ ارادہ غلط ہے، ان کو قتل کرنا بھی غلط ہے۔ اور انہیں وہ کہنا چاہتا ہے اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی۔ اور کافر جو اللہ کا در چھوڑ جاتا ہے اس میں اتنا بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور پھر جو مومن اللہ کے لیے بولتا ہے اس کی حفاظت بھی اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ پھر اسے فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری راہ میں نکلا ہے، اب تیری جان کے محافظ ہم خود ہیں۔ اور کافر کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ وہ جن بتوں کی پوجا کرتا ہے وہ بت خود کو بچانے کے قابل نہیں، وہ کسی کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلیاں دیتا ہے، اے میرے بندو سنو، اللہ کی صفت ہے وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور جو کفار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، سنو خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، خدا کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ چوتھا چیپٹر 15ویں رکوع سے لے کر پارے کے اختتام تک ہے۔ اس کا نام ہے قرآن اور انسان۔ اللہ قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے ہم نے کتاب کو بڑی تفصیل کے ساتھ اتارا ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن میں ہر چیز کا حل ہے۔ ہاں، انسان کے اندر وہ آنکھ ہونی چاہیے، انسان کے اندر وہ دل اور وہ دماغ ہونا چاہیے جو قرآن کے علوم کو نکال سکے۔ قرآن سمندر ہے، اس سمندر میں جتنا کوئی غوطہ لگا سکتا ہے اتنے وہ موتی نکالتا ہے۔ اس سمندر کی انتہا تک پہنچنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر ہے، اس میں خوشخبریاں بھی ہیں اور ڈر بھی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے آ کر آفر دی تھی آپ چاہیں دولت چاہیے تو ہم دولت دیتے ہیں، آپ کو طاقت چاہیے تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کسی اور چیز کے خواہش مند ہیں تو ہم دیتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے آپ دین کا کام چھوڑ دیں۔ اسے خاموش کرانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سورت کی تلاوت کی تھی وہ یہی سورت تھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی
اپنے بندوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ فرمایا اہل ایمان کی شان یہ ہے جب وہ کہہ دیتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ اب وہ جب ڈٹتے ہیں پھر ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں، ہم آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔